جی ناظرین، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں چیئرمین پختونخوا قومی جرگہ پاکستان خالد ایوب صاحب۔ خالد ایوب صاحب سے ہم سوالات کریں گے، ان کی جو تحریک ہے، جو قومی جرگہ ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو سب سے پہلے خالد ایوب صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ببرک نیوز کے چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ جی۔ خالد ایوب صاحب، پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں جی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس قومی جرگہ بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی، اس سے کیا فوائد ہیں عوام کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور چونکہ یہ اپنا چینل ہے، علاقائی چینل ہے، ہمارے وطن کا چینل ہے، ضرورت اس بات کی اس وجہ سے پیش آئی کہ گزشتہ 78 سال سے ہمارا ایک پارلیمنٹ ہے جس کو ہم قانون ساز اسمبلی کہتے ہیں۔ اس کا کام یہ ہے کہ ملک میں ایسے قوانین بن جائے جو عوام اور ادارے اور اس ملک کے استحکام کے لیے باعث خیر اور باعث رحمت ہو۔ اس کے بعد دوسری جو ضرورت یہ ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے۔ عوام کا حکومت پر اعتماد نہیں ہے، حکومت کا عوام کے خلاف غلط قسم کے پالیسیاں ہیں، اس طرح اداروں کا عوام پہ اعتماد نہیں ہے اور نہ عوام کا اداروں پہ اعتماد ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ٹیکس پالیسیاں بنتی ہیں تو عوام کو ایک عنوان کے طور پر رکھا جاتا ہے کہ یہ چور ہے، اور پھر چور کے لیے وہ پالیسیاں۔ کبھی اسٹیٹ یا حکومت نے یہ گوارا نہیں کی کہ بھئی ہم اپنے عوام اور اس کے تحفظ کے لیے اور اس کی خوشحالی کے لیے پالیسیاں رکھیں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ اقتصادی طور پر ایسی کوئی مینجمنٹ سامنے نہیں آئی جس کے توسط سے ہم یہ ظاہر کریں کہ ہمارے پاس جو مال اور دولت ہے، یا جو ہمارے پاس جتنی ٹیکس کلیکشن یا آمدنی آتی ہے اس ملک کی، وسائل کی، ٹیکس کی، مختلف چیزوں کی، کیا وہ صحیح ٹریک پہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ اس پہ نہ پارلیمنٹ بات کرتے ہیں، نہ کوئی ہمارے ہائر پاورفل اتھارٹیز کرتے ہیں، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس پہ کوئی ورک کرتی ہے، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی مخلص ہے کہ ان قسم کی چیزوں میں پاکستان کی معاونت کرے۔ تو جب یہ تمام فقدان اور گیپ اور سپیس آئے، اور ساتھ میں اس میں یہ بھی ہو کہ پولیٹیکلی بھی ملک جو ہے نا وہ انارکی کی طرف چلے جائے۔ مثال کے طور پر یہاں پر بہت ساری پارٹیاں ہیں، لیکن ان تمام پارٹیوں میں سب کا منشور ایک ہے، لیکن سب کے راستے جو ہے نا جدا جدا ہیں۔ البتہ ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ اس پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ اس ملک اور عوام کو بے وقوف بنانا اور اس کے وسائل اور مراعات کو لوٹنا ہے۔ ایک لینا ہوتا ہے، ایک لوٹنا ہوتا ہے۔ جب اس قسم کی پالیسی ہو تو پھر عوام خود چیزوں کو اون کرتے ہیں، حکومت اور اس کے اتھارٹیز کو، اور اسٹیٹ کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو، پھر ایک طبقہ آ جاتا ہے کہ وہ اس کو اون کرتے ہیں۔ تو قومی جرگہ نے یہ اون کی، اور اسی وجہ سے ہم نے ایک شفاف اور باکردار اور باصلاحیت لوگوں کا ایک مجمع بنایا تھرو آؤٹ دا پروونس، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم پاکستان کی سطح پر بھی اس کو وسعت دیں، اور مختلف صوبوں سے ہمارے ساتھ لوگ آئیں تاکہ ہم ایک بہترین پاکستان، اپنی سوچ، اپنے مزاج، غیر غلامانہ طریقے سے، حاکمیت کے ساتھ ہم اس کو، اور وہ حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی۔ خالد ایوب صاحب، آپ کے جو قومی جرگہ ہے پختونخوا پاکستان، اس کا منشور کیا ہے، اور آپ نے کب اس کی بنیاد رکھی، اور اس میں کتنے آپ نے اجلاس کیے ہیں اور کتنا اقدامات اٹھائے ہیں ابھی تک؟ دیکھو جی، اس طرح کہ سب سے پہلے 2007 میں، ویسے تو 5 میں ہم نے شروعات کی تھی پشاور قومی جرگہ کے طور سے، پھر وہ پشاور قومی جرگہ آگے چل کے ہم نے اس کو سٹاپ کیا، اور اس کا ایک سبارڈینیٹ ونگ جس کو ہم نے کاروان تحریک کا نام دیا، وہ کاروان تحریک یہ کہ نمائندے اور ساتھ میں گورنمنٹ کے آفیشل کا، اور جو عنوان ہوتا تھا اس کو اکٹھا کرتے تھے۔ بعد میں یہ کہ 2008-9 میں ہم نے اس کو خیبر پختونخوا قومی جرگہ، پھر ہمارے ساتھ اس طرح کے لوگ آ گئے کہ انہوں نے اس جرگے کو کسی اور نہج میں لے جانے کی کوشش کی۔ میرا یہ کام ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ اتنی انرجی اور اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم
100 साल मजीद फाइट करेंगे, तो हमने फिर उससे खैबर पख्तूनख्वा काट के सिर्फ पख्तूनख्वा भी जरगा। और यही वजह है कि हमारे जरगे के बहुत सारे लोग, इवन सरकार भी आज का आप देख लें कि सरकार ने भी एक चीज़, ये उनका काम तो नहीं, आपके पास पार्लियामेंट है, आपके साथ कौन सा जरगा रहे, आप किसी मुल्क के साथ जरगा करना चाहते हैं, अवाम के साथ जरगा करना चाहते हैं, तो अवाम का अपना पे एक फोरम होगा, उसका जरगा होगा, उसमें अवाम के लोग होंगे, अवाम का सोच होगा, उस सोच की बुनियाद पर आप उनके साथ बैठेंगे और उन पे मतलब है कि फेस टू फेस आपके साथ वो मुज़ाकिरा करेंगे, दलाइल पेश करेंगे, वसाइल पे बात होगी, बुनियादी इंसानी हुकूक पे बात होगी, लोगों के बच्चों यंगस्टर्स की बेरोज़गारी पे बात होगी, आवाम को जो इंसाफ का है, जो हमारे मंशूर का हिस्सा है। हमारे मंशूर में सबसे बुनियादी जो नुक्ता है वो ये है कि ख़त्म नबूवत जो है ना वो हमारा बुनियादी उनसर है, क्योंकि उस मुल्क में बहुत सारे इस तरह के तबका जैसे कादियानी हो गए जैसे, और वो आपके मुल्क के बहुत बड़े फैसला कुन ओहदों पे बराजमान है, उनको ये हक नहीं पहुंचता कि वो उस मुल्क पे हुक्मरानी करे। तो इस वजह से कौमी जरगा बड़े दबंग अंदाज में निकली है, और हमने ये भी बताया कि किसी को अगर कोई मुश्किलात हो तो हमें बताएं। तो ये तो मजहबी है। इसके साथ हम सूबाई खुद मुख्तारी, इदाराती इस्लाहात, सूबाई खुद मुख्तारी ये है कि हमारे जो वसाइल पे है उस पे सबसे पहले उस इलाके का, उसके बाद सूबे का, उसके बाद मुल्क का। और अगर किसी को ये पैटर्न जो कि आइन और कानून और पार्लियामेंट ने इसको सर्टिफाई किया है, ये पसंद नहीं है, तो इंसाफ कायम करे। तो सूबाई खुद मुख्तारी और ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटीज और ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं और इनके फैसले हैं, ये मकसद ये होता है कि भाई इन पे किसी का एतमाद नहीं है। अगर आप के पास स्टील मिल जैसा इदारा है, सीमेंट के बहुत सारे इदारे हैं, आप बहुत सारे इदारों को देखते हैं, तो मतलब है कि हमारे ख़ास तबका है मुल्क पे जिसका नाम है पाक आर्मी, उसका काम ये है कि वो इस मुल्क की हिफाजत करे, उसमें कोई करप्शन करे, उसमें कोई गद्दार आए उसके मुल्क, और ये गद्दार इस तरह नहीं है कि बाहर से कोई दहशतगर्द आए, अंदरूनी दहशतगर्दी पे भी काम करना होगा, तो तभी ये चीज़ बैलेंस होगी और तभी आवाम का एतमाद होगा। तो इस किस्म की चीज़ों में हम उनसे भी ये दरख्वास्त करते हैं कि भाई आपकी जो कुव्वत है वो इस वक्त डिसाइसिव है, मतलब आप जिसके पीछे खड़े होंगे तो मतलब है कि वो ताकतवर होगा। तो ये ताकत अगर आप गलत लोगों के पीछे खड़े होंगे, जिस तरह IPPs के खिलाफ खड़े हो गए, या मुल्क को लूटने वाले सियासतदानों के गठजोड़ में आप इनके पीछे हो गए, तो इन किस्म की चीज़ों को आप छोड़ें। तो इसमें इदाराती इस्लाहात भी है। इदाराती इस्लाहात ये है कि हर वो इदारा जो इस मुल्क और अवाम के फ़ायदे में है उसको होना चाहिए, जो सुबह उठ के अवाम को तकलीफ देने के दर पे हो बिल्कुल खत्म होना चाहिए, बल्कि उसको जला देना चाहिए, एक नमूना दिया चाहिए ताकि लोग को इब्रत हासिल हो, फिर उस तरह का काम ना करें। अयूब साहब, आप कितने मुतमईन हैं कि आपके जरगे को हुकूमती लेवल पे वो आपकी आवाज़ पहुंचेगी, वो इसको तस्लीम करेंगे आपकी आवाज़ को? आपने कितनी मीटिंग्स की हैं? इन कामों के लिए पार्लिमानी पार्टियां ऑलरेडी मौजूद होती हैं, मुंतखब नुमाइंदे, उनका काम है अवामी मसाइल को हुकूमत के पास लेकर जाना। लेकिन जो भी हुकूमती पार्टी होती है, चूँकि वो अपोजिशन को इतना वो नहीं ऑन करती, तो आप कितने मुतमईन हैं कि आपके इस तहरीक को वो मान लेंगे? इस तरह है कि सबसे पहले तो हमारे जो सियासी अकाबिरीन है या पार्लियामेंट है या इवन हमारी ताकतें हैं, उनके साथ तो हमारा कोई मुमासिलत इसलिए नहीं है कि हम तो न पार्लियामेंट जाते हैं, न इलेक्शन करते हैं, न ओहदे लेते हैं। तो ये किश्तियाँ तारिक बिन ज़ियाद जैसी सोच के मुताबिक हमने इन किश्तियों को जलाया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये कन्फर्म बात है कि मोमिन एक सुराख से एक मरतबा नहीं डसा जाता, 2 मरतबा नहीं डसा जाता, वो एक मरतबा डसा जाता है। तो ये है कि हम तो 78 साल से कोई 20-22 मरतबा मुख्तलिफ किस्म की हुकूमतें, ये डिक्टेटरशिप और ये जमहूरियत और ये डिक्टेटरशिप और ये जमहूरियत, तो इस किस्म के ये जो ड्रामे इस मुल्क में 78 साल से हुए, इसने पाकिस्तान को आसमान से उठा के ज़मीन पे, बल्कि ज़मीन बोझ के करीब आया है। यहाँ पर अब हमारी इमरजेंस इस वजह से है कि हम कौमों और कबीलों को इकट्ठा करना चाहते हैं और आईन पाकिस्तान की सरपरस्ती में रखना चाहते हैं, ताकि कोई ये न कहे कि ये तो फॉरेन एजेंडे पे काम करते हैं। फॉरेन का 1 रुपया हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते।
ہم اپنا خرچ اپنی درغریبی پہ اور ہم لوگوں پہ ثابت کرتے ہیں کہ بغیر پیسوں پہ بھی آپ اتنا بڑا سسٹم چلا سکتے جو سرکار اربوں روپے پہ نہیں چلا سکتی۔ ایوب صاحب آخر سوال ہے کہ آپ نے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو خیبر پختونخوا میں 26 اضلاع ہیں، جی جی، تو ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی آپ نے کوئی اس طرح منظم کوئی اپنے عہدیدار منتخب کیے ہیں، چنا ہے ان کو؟ ابھی تو 26 اضلاع سے یہ چیز بڑھ کر 36 اضلاع تک پہنچ گئے۔ قبائلیوں کے ساتھ جو تھے وہ اس میں آ گئے، تو ساتھ تو وہ ہو گئے، تو اس طریقے سے یہ اس کی اور کچھ مزید ضلع بھی آ گئے، تو مطلب ہے کہ اس سے تعداد بڑھ گئی۔ بہرحال یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ڈویژن، مثال کے طور پر ملاکنڈ ڈویژن، منسیرا ڈویژن، پشاور ڈویژن، اس طرح ہم نے ڈیر اسماعیل خان یہ کوارڈ ڈویژن، ڈیر اسماعیل خان ڈویژن، اس طرح ہم نے ان چیزوں پہ کام کیے ہیں۔ ہم نے بہت ساری ورکنگ یہ بھی کی ہے کہ جس طرح مثال کے طور پر یہ ڈی آر سی سسٹم جو خیبر پختونخوا میں ہے، جی جی، یہ جو انصاف پہ مبنی ہے، جو لوگوں کو انصاف اور سہولتیں دیتی ہیں، جس میں لوگوں کا 1 روپیہ 1 پیسہ خرچ نہیں ہوتا، قومی جرگہ کا پروڈکٹ ہے۔ اس وقت یہ کاروان تحریک تھی، کاروان تحریک کا پروڈکٹ تھا، چونکہ کاروان تحریک جو ہے نا یہ بھی قومی جرگہ کا ایک سبارڈینیٹ ونگ ہے، تو مطلب ہے کہ اس میں یہ قومی جرگہ، اب یہ ہے کہ یہ جو ڈی آر سی سسٹم ہے تو اس نے تانے کے سطح پہ نہ صرف تانے کی عزت اٹھائی، اب یہ ایک ادارہ ہے۔ آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں، پاورفل ادارہ ہے، اتنا پاورفل ہے، یہاں پر لوگوں کے الزامات تھے، لیکن اس ڈی آر سی سسٹم کی وجہ سے تانا کلچر جو خیبر پختونخوا کا تھا وہ پورے پاکستان میں اس کو ابھی عزت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ تو اس میں پختونخوا قومی جرگہ کا میجر رول ہے، اور ہم نے یہ سسٹم قومی جرگے نے دیا ہے، یہ کسی اور نے نہیں دیا ہے۔ مطلب پی ٹی آئی والے بھی اس پہ دعوے کرتے تھے، ان کا نہیں ہے پروڈکٹ، وہ میں نے آئی جی کو دیا، آئی جی نے عمران خان کے حوالے کر دیا، لیکن بنیادی جو چیز ہے وہ ہمارے قومی جرگہ۔ آخر میں پبلک کو مختصر کیا پیغام دینا چاہیں گے، خاص کر جو آپ نے بات کی معدنیات کی؟ جی جی، کیونکہ خیبر پختونخوا میں تقریباً 600 قسم کے معدنیات زیر زمین ہیں۔ جی جی بالکل، تو پبلک کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھو، میں پبلک کو بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو کور پوائنٹ ہے کہ جو بھی اس ملک میں ہے، چاہے وہ سسٹمیٹک آرڈر میں ہے، چاہے وہ ملکیت میں ہے، جس چیز میں بھی ہے، اس کو اون کرے کہ یہ میرا ملک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قومی جرگہ کسی کی سبارڈینیشن میں اس لیے کام نہیں کرتی کہ بھئی وہ مالک ہے۔ یہ جو ہم قبیلوں کو اکٹھا کرتے ہیں مختلف اضلاع اور ڈویژن سے، جس طرح مثال کے طور پر ابھی کرک ڈویژن میں، چونکہ یہ آپ کا سبجیکٹ ہے اور آپ کا تعلق بھی ڈسٹرکٹ کرک، ساری کوارڈ ڈویژن اور ڈسٹرکٹ کرک کا میں ایک نمونہ دیتا ہوں۔ اس وقت ہم نے یہ جو مول کمپنی ہے اور یہ جو ہمارے ساتھ اور او جی ڈی سی ایل ہے، تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے انٹرنیشنل کمپنی ہے مول اور یا اس کے ساتھ دوسرے یہ انلیگلی کام کرتے ہیں، ان کی جو ایگریمنٹ ہے وہ کینسلڈ ہے۔ پختونخوا قومی جرگہ نے اس پہ سٹینڈ لی، اور ہمارے جو وہاں کے جتنے بھی ہمارے چیف آرگنائزر ہیں، فلی قادر خٹک صاحب اور ہمارے اور دوست انٹلیکچول فورم کے لوگ ہیں، تھنک ٹینک کے لوگ ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو کے انہوں نے سٹینڈ لی، اور انہوں نے کمشنر کوارڈ ڈویژن کو بتایا کہ انلیگلی جس کی ایگزسٹنس نہیں ہے ان کو آپ ختم کیوں نہیں کرنا چاہتے، اس کی ایگریمنٹ ہے تو وہ پھر ایگزسٹ کیوں کر رہی ہے، وہ پیسے یہاں سے کیوں وہ یہاں سے تیل کیوں نکال رہے، وہ گیس کیوں نکال رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں کو میں نے ایک اور انٹیمیشن دی تھی، ایک ڈائریکٹیو دی تھی، وہ یہ تھی کہ یہاں پر جو کنٹیمینیٹڈ واٹر ہے، ایک یہ کہ ان کی آرٹیکل 14 ہے او جی ڈی سی ایل کی، تو اس کے تحت یہ دوسرے صوبے سے جو وہ را مٹیریل جو علاقے کو نقصان دیتے ای پی اے کے کنٹیکس میں، ای پی اے کے رولز میں آتا ہے آرٹیکل 14، تو اس میں یہ کہ کسی دوسرے صوبے سے ایسی مٹیریل جو اس علاقے کو نقصان، یہ بالکل پروہیبٹڈ ہے، اور ان کی یہ گزشتہ سالوں سے یہ وائلیشن کر رہے ہیں۔ تو میں یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، میرا پیغام یہ ہے کہ اس طرح اپنے وسائل پہ آ کے ہمارے قومی جرگہ کے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم اس پہ تھنک ٹینک کو بٹھائیں گے، ہم سرکار کو لیٹرز کریں گے، سرکار کے جتنے بھی ادارے ہیں عدالت میں بھی جائیں گے، لیکن جرگے کا کام یہ ہے کہ وہ عدالت تب جائیں گے جب ہم اپنے سطح پر جتنے بھی آفیسرز ہوتے ہیں یا کنسرن ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، وہ اگر ہمارے ساتھ کمپلائنس کریں گے اور ہمارے ساتھ ایک پیج پہ آئیں گے، تو دیر از نو نیڈ کہ ہم ان کے خلاف وہ کریں۔ تو میں پورے وطن کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ قبیلوں کی سطح پر، ضلعوں تحصیلوں کے سطح پر آ کے
इलाके से हमारा एक स्लोगन है कि 2 बंदे निकालो पूरे डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन ऐसे दबंग बंदे निकालो कि वो 2 के मुकाबले में 2000 भी कुछ ना हो। हमें वो 2 बंदे हर डिस्ट्रिक्ट से चाहिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि यार हम इस मुल्क को फतह कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया खालिद अयूब साहब वक्त देने का। आइंदा भी आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात के लिए हम आएंगे इंशाल्लाह। और जो जरगे की आगे तहरीक कितनी जा रही है उसके बारे में मालूमात कौम तक पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह।